اگر کسی بندے کی نماز سے پہلے کی سنتیں رہ جائیں تو کب ان سنتوں کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں اور کب بعد میں پڑھنا ناجائز یا گناہ ہوگا، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی نماز فجر ہے۔ فجر سے پہلے کی اگر دو سنتیں کسی کی رہ جائیں، بالکل آخر میں شارٹ ٹائم ہے کہ فرض ہی پڑھ سکتا ہے، یا جماعت میں امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اگر یہ سنتوں میں مشغول ہوا تو پھر حکم یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہو جاؤ اور سنتیں چھوڑ دو۔ تو اب اگر فجر کی دو سنتیں کسی کی رہ جائیں اور وہ فرض پڑھ لے تو ان سنتوں کو فجر کے پورے وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، منع ہے، کیونکہ فجر کے دو فرض کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا اور سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کی پہلی کرن نکلنے سے 20 منٹ تک کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کسی بھی قسم کی نماز جائز نہیں ہے، تو اس میں بھی یہ دو سنتیں نہیں پڑھ سکتا۔ 20 منٹ کے بعد جب سورج طلوع ہونے کے بعد 21واں منٹ لگے گا تو اس میں یہ اپنی اس دن کی چھوٹی ہوئی فجر کی دو سنتیں پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دو سنتیں پڑھ لے۔ بہت سارے صحابہ سے ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ اگر ان کی دو سنتیں فجر کی رہ جاتی تھیں تو جب سورج بلند ہو جاتا تھا، مکروہ ختم ہو جاتا تا، تو وہ فجر کی دو سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو فجر کی سنتیں پہلے رہ جائیں تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ظہر ہے۔ ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور یہ سنتیں موقدہ ہیں۔ اگر یہ رہ جائیں اور بندہ فرض کی جماعت کھڑی ہو جائے، فرض کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ظاہر ہے اب 4 سنتوں میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے، فوراً ظہر کی جماعت میں شامل ہونا ہوگا۔ تو اب ظہر کی نماز مکمل کر لے، اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں ان کو مکمل کر لے، اور پھر یہ پیچھے والی ظہر کی 4 سنتیں یہ فرض کے بعد اور 2 سنتوں کے بعد اس کو پڑھنی ہوں گی، کہ جو نماز کی ترتیب ہے اس کو خراب نہ کرے۔ 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنتیں ہیں، تو یہ 4 سنت تو ابھی رہ گئے ہیں، تو 4 فرض اور 2 سنتوں کی ترتیب کو بگاڑے مت، بلکہ 4 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھے، اور اس کے بعد پیچھے والی 4 سنتیں پڑھ لے، تاکہ جو ترتیب باقی رہ سکتی ہے اس کو کم از کم خراب نہ کیا جائے۔ تیسری نماز ہے عصر کی۔ تو عصر کی 4 سنتیں پہلے کی رہ جائیں اور بندہ فرض میں کھڑا ہو جائے، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی تو اب سنتوں میں مشغول تو نہیں ہو سکتے، فوراً جماعت میں کھڑا ہونا ہے۔ تو عصر کی اگر 4 فرض پڑھ لیے ہیں تو اب پیچھے والی سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو عصر کی سنتیں رہ جائیں تو بعد میں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ ہے، یہ اگر بندے کی رہ جاتی ہے تو بعد میں اگر یہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سنتوں کی نیت سے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر چاہے تو نفل کی نیت سے پڑھ لے، اس کو ثواب مل جائے گا، اور نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ ویسے ہی وہ غیر موقدہ نماز تھی اور اس کا وقت ختم ہو گیا۔ عشاء کے فرض کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ نفل کی نیت سے پڑھے گا، وہ سنتیں غیر موقدہ اس کی کاؤنٹ نہیں ہوں گی، چاہے تو نفل پڑھے چاہے تو نہ پڑھے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں رہ گئیں تو طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اس کو پڑھے تو بہتر ہے، اور یہی حکم ہے، پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ظہر کی 4 رکعت پہلے سنتیں رہ گئی ہیں تو 2 سنتوں کے بعد یہ پڑھنی ہوں گی۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں رہ گئی ہیں تو بعد میں پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ رہ گئی ہیں تو ان کو بعد میں نفل کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنتیں غیر موقدہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جمعہ ہے کہ جمعے میں 4 رکعت سنت موقدہ ہے، پھر 2 رکعت فرض ہے، پھر 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور پھر 2 رکعت غیر موقدہ ہے۔ تو اس میں بھی پھر اگر 4 رکعت سنتیں پہلے کی رہ جائیں اور امام خطبے میں مشغول ہو جائے تو اب تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، فرض میں مشغول ہو جائے اب نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو 2 رکعت امام کے پیچھے فرض نماز پڑھیں، پھر سنتیں جو اس کے بعد والی سنتیں ہیں وہ پڑھیں، اور پھر جو پیچھے 4 سنتیں رہ گئی ہیں موقدہ وہ پڑھیں گے۔